السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور حرم مبارک میں جمعہ کی نماز یاسر الدوسری صاحب نے پڑھائی اور بالضبط خطبہ بھی انہوں نے ہی دیا۔ خطبے کا موضوع امن و امان کے متعلق تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ امن و امان ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کو مال و دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ایمان کے بعد دراصل امن ہی ایک وہ بڑی نعمت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان امن و امان میں صبح کرے، وہ بیمار نہ ہو، اس کے پاس اس کے ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو گویا کہ تمام دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے والد جب مصر میں آنے لگے تو انہوں نے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، کہ امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اسی امن و امان کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں منع فرمایا ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو خوف میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ مذاقاً بھی اس کو اپنے ہتھیار یا تیر وغیرہ کا نشانہ نہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی انسان بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے یا مسجد سے گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تیر یا دھاردار چیز ہے، تو اس چیز کو تھام لے، پکڑ لے، تاکہ وہ کسی دوسرے مومن کو نہ لگے اور وہ معمول رہے اس کی تکلیف۔ امن و امان کی بہت زیادہ اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن یہ امن و امان حاصل کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں شیخ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے امن کے لیے ضروری ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہوگی تو ہم امن و امان سے نہیں رہ سکتے، ہمارے اندر امن و امان نہیں آ سکتا، ہم ہمیشہ پریشانی کا شکار رہیں گے۔ توحید کے ذریعے سے ہی امن و امان مستقر ہوتا ہے، امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا، ایسے ہی لوگوں کے لیے دراصل امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری چیز جو ذکر کی ہے شیخ نے امن و امان حاصل کرنے کے لیے، وہ شکر گزاری ہے، کہ اگر آپ امن سے رہ رہے ہیں، چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا لازم ہے، تاکہ جو آپ کو نعمت حاصل ہے وہ مزید بڑھتی رہے، اس کے اندر اضافہ ہی ہو، کمی نہ آئے۔ دوسری چیز جو امن و امان کے لیے ضروری ہے، جو شیخ نے بیان فرمایا کہ شکر گزاری کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جو امن و امان ایک نعمت ہے، اگر ہم شکر گزاری اللہ رب العالمین کی کریں گے تو اس نعمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر ناشکری کریں گے تو یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی، جس طرح سے اور دوسری نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو مزید بڑھا کر کے دیا جائے گا، لیکن ناشکری کی تو جان کر رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تیسری چیز امن و امان کے لیے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین ہم کو امن و امان سے رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارا امن چھین لیا جائے، بلکہ ہمیں ہمیشہ لازماً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکون سے رکھ، راحت اور اطمینان سے رکھ، تاکہ ہم اپنی عبادتیں اچھے سے انجام دے سکیں، تاکہ اسلامی حدود اور قیود کا ہم پابندی سے اس پر عمل کر سکیں، اسلامی حدود اور قیود کو اپنا سکیں، کوئی ہمارے ساتھ تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ہم اپنے ایمان پر، ہم اپنے اسلام پر آسانی سے کاربند رہ کر کے عمل کرتے رہیں، کیونکہ اگر امن و امان نہیں رہا تو ہم اپنے ایمان پر اور اپنے دین و اسلام پر صحیح طور پر چل بھی نہیں پائیں گے۔ چوتھی چیز جو ذکر فرمائی ہے کہ ہم اپنے حکام کی، جو ہمارے اوپر بادشاہ ہیں، جو ہمارے اوپر حاکم ہیں، ان کی اطاعت اور فرمان برداری کریں، ان کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کوشش کی وجہ سے سارا امن و امان تب و بالا ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں، بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے شہروں میں، ملکوں میں، کہ جہاں پر حاکم کے خلاف بغاوتی رخ اختیار کیا گیا اور وہاں کے حالات تتر بتر ہو گئے اور سارا امن و سکون چلا گیا، نہ وہاں پر عبادات ہیں، نہ معاملات ہیں، نہ تجارت ہیں، نہ دین بچا ہے، نہ دنیا بچی ہے، سب کچھ تہ و بالا ہو چکا ہے۔ اس لیے امن و امان بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بعد امن و امان کی بہت زیادہ اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو نافذ کر سکیں، اس پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی امن و امان سے رہیں، اپنے بھائیوں کو بھی چین اور سکون سے رہنے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المؤمن من امنہ الناس، کہ مومن دراصل وہ ہے کہ لوگ اپنے مال، اپنے خون، اپنی ذات کے تعلق سے اس شخص سے مامون رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ لا یؤمن
قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں ہے، وہ حقیقی مومن نہیں ہے کہ جس کی تکلیف سے، جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی امن میں رکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی امن اور سکون دینا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے، ان کے دل کو ہمیں سکون عطا کرنا ہے، ان کے دلوں میں خوف اور دہشت نہیں ڈالنی ہے، اسی لیے تاکہ ہم اور آپ امن و سکون سے رہ سکیں اور یہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں امن و امان عطا فرما، جہاں مسلمان کمزور ہیں، مقہور ہیں، یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما اور ان کو طاقت و قوت عطا فرما، یا رب العالمین جہاں بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں یا رب العالمین اس کو چین اور سکون میں بدل دے، امن و امان عطا فرما، ہمارے دین کو مضبوطی عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہمیں تیرے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال کو قبول فرما، یا رب العالمین جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ان کے اندر کمی اور نقص ہے یا رب العالمین اپنی جانب سے اس کو پورا کر دے اور اس کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔